انتهى إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا زينة عرش الله يا زينة عرش الله يا عروس مملكة الله يا سراج أفق الله يا نورا من نور الله. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں باہر جلسے کے انعقاد کی پرمیشن حاصل ہو گئی. انشاءاللہ جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا تو کثیر تعداد میں آئیں گے. ہماری زندگی اور اسلام کا پیغام اور اپنے ماحول پر نظر رکھتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ و رسول کی بات سنیں اور اس پر عمل کریں. یاد رکھیے کہ اللہ نے اس عالم کو پیدا کیا اور جتنی مخلوق ہیں ان میں سے ہر ایک کو کچھ ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں.
اور ایک کا حق دوسرے کے اوپر اور دوسرے کا اس کے اوپر آیت فرمایا ہے، اور جب اس عالم میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنا لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں تو پھر دنیا میں امن ہوتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے۔ آپ اپنے وجود سے اور اپنی زندگی سے اس کو آپ شروع کریں تو اللہ تعالی نے آپ کو بدن دیا، آپ کو اپنے بدن کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ یہ ہمارا جسم ہے، اس کا بھی حق ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے استعمال کریں۔ اس مشین کو اللہ نے بنایا اور اللہ ہی نے اس مشین کو استعمال کرنے کا ڈھنگ بھی بتایا۔ جب کوئی مشین مارکیٹ میں آتی ہے تو جس فیکٹری سے وہ مشین بن کر آتی ہے وہی فیکٹری سے جس نے مشین بنائی ہے اس مشین کو چلانے کا ڈھنگ بھی بتایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بکلیٹ دی جاتی ہے کہ آپ یہ بک لے جائیے، اس کو پڑھیے، اور جس جس طرح سے مشین کو چلانے کا طریقہ بتایا گیا ہے اسی طرح اس مشین کو چلائیے۔ آدمی مشین بھی لیتا ہے اور پھر وہ کتاب پڑھتا ہے اور اسی کی روشنی میں مشین کی فٹنگ ہوتی ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالی نے ہماری یہ مشین بنائی ہے، یہ ایک انسانی مشین ہے۔ اس میں دل کام کر رہا ہے، زبان کام کر رہی ہے، آنکھ کام کر رہی ہے، کان کام کر رہا ہے، لیکن اے لوگوں، اس آنکھ اور کان اور اس بدن کی مشین کو چلانا یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوگا، بلکہ جس نے اس مشین کو بنایا ہے اس نے جو ہم کو طریقہ سکھایا ہے اسی طریقے پر جب ہم اس مشین کو چلائیں گے تو اس مشین کا ہم حق ادا کریں گے۔ تو ہر انسان پر اس کے بدن کا بھی حق ہے۔ اگر وہ اپنے بدن کا حق ادا کرتا ہے تو اس کا بدن صحیح سالم رہتا ہے۔ آپ پر یہ حق ہے کہ اس کو کھلائیں، آپ کو حق ہے کہ جب پیاسا ہو تو پلائیں، آپ کی آنکھوں کا حق ہے جب نیند آئے تو سلائیں، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا حق ہے درد ہو جائے، زخم ہو جائے تو اس کا علاج کریں۔ یہ آدمی کا حق ہے بدن پر۔ اگر بدن کے حق کو آپ ادا کریں گے تو آپ کا بدن تندرست رہے گا، صحیح سالم رہے گا۔ اب اس بدن سے آگے بڑھیے تو آپ کے ماں باپ ہیں، ماں باپ کا بھی حق آپ کے اوپر ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے جائیں گے؟ اللہ تعالی نے آپ کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کر دی ہے، اور قرآن مجید ایک کتاب دے دی ہے۔ اسی کی روشنی میں آپ اپنے بدن کی مشین کا بھی استعمال کرو، اور اسی کی روشنی میں ایک دوسرے کے حق کو بھی ادا کرو۔ تو ماں باپ کا بھی اولاد پر حق ہے، اور اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر ہے۔ ایسا نہیں کہ ماں باپ پر اولاد کا حق نہ ہو، صرف اولاد ہی حق ادا کرتی رہے۔ نہیں نہیں، ماں باپ پر یہ ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، اچھا اخلاق سکھائے، برے صحبت سے بچائے، نیکوں کی صحبت میں بٹھائے۔ اس کے لیے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، اور اولاد پر ماں باپ کا حق ہے۔ ماں باپ کی بات مانیں، ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کا حق ادا کرتے ہوئے
ماں باپ پر کبھی ظلم نہ کریں، بلکہ ماں باپ کا اگر ظلم بھی ہو تو اس میں قرآن فرماتا ہے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کبھی اپنی زبان سے اف نہ کرو، یہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے۔ میاں اور بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کا بھی اللہ نے حق رکھا ہے، میاں کا بیوی پر حق ہے اور بیوی کا میاں پر حق ہے۔ دونوں کے حق کو جب دونوں ادا کریں گے تو انشاءاللہ گھر جنت نشان بن جائے گا۔ پیر کا اس مرید پر، مرید کا پیر پر حق ہے، استاد کا شاگرد پر، شاگرد کا استاد پر حق ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ جانور پالتے ہیں تو اس جانور کا حق بھی مالک کے اوپر ہے کہ اس جانور کا حق ادا کرے۔ جس مکان میں رہتے ہیں اس مکان کا بھی حق آپ کے اوپر ہے کہ مکان کو گندگی سے صاف رکھیں۔ جس زمین پر بیٹھتے ہیں اس زمین کا بھی حق اللہ نے آپ کے ذمے رکھا ہے کہ کسی زمین کے ٹکڑے کو بلا وجہ ناپاک نہ کریں، جہاں چاہیں گندگی پھینکیں، یہ زمین کا حق ادا نہ ہوگا۔ غرض کی زندہ چیز ہو یا مردہ چیز ہو، درخت ہو جانور ہو، ہر ایک کا اللہ تعالی نے حق مقرر کیا ہے۔ جب یہ انسان اللہ کے عائد کیے ہوئے حق کو پورا کرتا ہے تو یہاں پر بھی کامیاب اور وہاں پر بھی کامیاب رہتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کے حق کا ایک سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالی نے مالداروں پر مال کا بھی حق مقرر کر دیا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ہر مال والے میں، ہر مال والے کے مال میں حق ہے اور وہ حق معلوم ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے، مصطفیٰ کو بتایا اور مصطفیٰ نے اپنی امت کو بتایا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مال تمہارا نہیں ہے، تمہیں اللہ نے امانت دیا ہے اور اس میں حق مقرر کر دیا ہے للسائل والمحروم۔ اس مال میں حق کس کا ہے؟ مانگنے والوں کا ہے، اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو وراثت سے، میراث سے محروم ہو گئے ہیں۔ مثلا اگر پوتا ہے اور دادا کا مال ہے، دادا زندہ ہے، پوتا زندہ ہے، لیکن اس پوتے کا باپ، دادا کا بیٹا اگر انتقال کر جائے اور دوسرے بیٹے موجود ہیں تو یہ پوتا دادا کے مال سے میراث نہیں پائے گا، وہ محروم کہلائے گا۔ مسئلہ سمجھا؟ ایک شخص کے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹا زندہ ہیں اور ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اور جس کا انتقال ہوا ہے اس کے بھی اولاد ہے، اس کے بھی بیٹے ہیں، اور اب دادا کا انتقال ہوا تو 2 بیٹوں کو ملے گا، تیسرا بیٹا جو انتقال کر گیا ہے باپ کی موجودگی میں، اس بیٹے کی اولاد کو دادا کے مال سے حصہ نہیں ملے گا۔ شریعت میں ایسی اولاد کو محروم کہتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے للسائل والمحروم، اے لوگوں مال تمہارے پاس ہے، وارثوں کو ملے گا تو ساتھ ساتھ ان اولاد کو، اولاد کی اولاد کو بھی حصہ دو۔ جو شرعاً محروم ہو گیا ہے اس کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا ہے کہ مال میں سائل کو بھی دیا جائے گا جو مانگنے والا ہے، اور جو تمہارے وارثوں میں محروم کر دیا گیا ہے اس کا بھی حصہ تمہارے مال میں ہے۔ میں نے یہ آیت کریمہ صرف اس لیے پڑھی ہے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مال کا حق مالدار پر کتنا ہے اور اس کا حق اگر ادا نہیں کیا گیا تو اس کا عذاب کتنا ہے۔ آج ہم اپنے مال کو اپنا سمجھتے ہیں، دوستو یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ جان جب ہماری نہیں ہے تو مال ہمارا کہاں ہوگا؟ یہ ساری کائنات کا مالک صرف پروردگار عالم ہے۔ مال
اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ مال وہ مال ہے کہ میری مرضی کے مطابق اس کو خرچ کرو، اس میں بخل مت کرو، اور اگر تم نے سونا، چاندی، زرو، جواہرات جمع کر لیا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور سونا اور چاندی جمع کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جن لوگوں کا حق ہے انہیں حق نہیں دیتے، جو لوگ محروم ہو گئے ہیں انہیں کچھ نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں جو مال خرچ نہیں کرتا، مصطفیٰ سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے میرے حبیب، ایسے لوگوں کو جو مالدار ہیں اور لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، آپ میری طرف سے دردناک عذاب کی انہیں بشارت دے دیجیے۔ اللہ نبی سے فرما رہا ہے وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے میرے حبیب ایسے مالداروں کو، جوڑ جوڑ کر رکھنے والوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ کون سا دن؟ آگے ارشاد فرماتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم وتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب ان مالداروں کو جہنم کے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، خبر بتا دیجئے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ قرآن فرماتا ہے وہ دن جس دن ان کی دولت کو جہنم کے انگارے پر تپایا جائے گا، جتنا زیادہ مال ہوگا وہ سب مال کو اللہ فرماتا ہے وہ کاغذ کا ہوگا تو اس دن اس کاغذ کو سونے چاندی کا بنایا جائے گا۔ اصل سکہ یہ کاغذ نہیں ہے، 100 روپیے کا کاغذ، 100 روپیے کی چاندی جو ریزرو بینک میں ہے اسی کا یہ معاوضہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن تمہاری تمام کرنسیوں کو پروردگار عالم سونا اور چاندی بنا کر کے یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اسے اللہ تپائے گا، گرم کرے گا، اور پھر اس مالدار کو فرشتے پکڑ کر لٹائیں گے۔ یہ کسی مولانا کا قصہ اور ان کی کہانی نہیں ہے، قرآن فرماتا ہے وَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر ان کے پہلو کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو اور ان کے تمام بدن کو اس سے داغا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو 1 روپیہ دوسرے پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کے بدن کو مال کے حساب سے بڑھا دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ سامنے ہوگی، مالدار کا جسم میدان محشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں فرشتے پکڑ کر لٹائیں گے اور اس کی دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے چہرے پر، بدن پر، پہلو پر، اس کی پیٹھ پر
چاروں طرف اس روپیوں کو چپکایا جائے گا. اگر 1,00,000 ہے تو 1,00,000 روپیے کے برابر اس کے بدن کو اللہ اپنی قدرت سے بڑھا دے گا تاکہ 1 پر 1 روپیہ نہ رکھا جائے. 1 کروڑ ہے تو اتنا لمبا اس کا بدن کر دیا جائے گا. 1 ارب روپیہ ہے وہ اتنا لمبا کر دیا جائے گا. یہ پیسے تمہارے لیے مصیبت بن جائیں گے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. اے ایمان والو دیکھو کہیں یہ مال اور یہ اولاد تمہاری ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائیں، یہ تمہیں برباد نہ کر دیں. اگر اولاد کا حق نہیں ادا کیا تو اولاد کا حق ادا نہ کرنے سے ماں باپ برباد ہو جائیں گے. یوں ہی اگر مال کا حق ادا نہیں کیا تب بھی مالدار تباہ ہو جائیں گے. وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے داغتے جائیں گے اور اس کو کہیں گے ہاذا ما کنزتم. یہ روپیہ جو تمہارے بدن پر چپکایا جاتا ہے یہی تمہارا خزانہ ہے جس کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے، بے ایمانیاں کر کر کے رکھتے تھے، حقداروں کا حق نہیں دیتے تھے. اللہ فرماتا ہے فرشتے عذاب بھی دیں گے اور کہیں گے ہاذا ما کنزتم. یہی وہ روپیہ ہے جس کو تم نے جوڑ کر خزانہ بنا کر رکھا تھا. لِأَنفُسِكُمْ خاص اپنے لیے. دوسروں کا حق ادا نہیں کیا، یہ تم نے اپنے لیے اور اپنے لیے جب کیا ہے تو تیرا ہی عذاب تیرے ہی اوپر ڈالا جائے گا. اللہ فرماتا ہے فرشتے کہیں گے فَذُقْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. اللہ کا عذاب چکھ اس خزانے کے ذریعے جس کو تم نے جمع کیا تھا. یہ فرشتے اس کو کوستے جائیں گے، اس کو یہ تانا دیتے جائیں گے اور اس کے بدن کو داغتے جائیں گے. میاں ایک سوئی کی نوک اگر گرم کر کے تمہاری چمڑی پر رکھ دی جائے تو اچھل جاتے ہو، اور یہ 1,00,000 1 کروڑ روپیہ وہ بھی دنیا کی آگ میں نہیں جہنم کی آگ میں اللہ فرماتا ہے تپا تپا کر کے اور داغا جائے گا. حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ بدن کی کھال ان پیسوں سے جل جائے گی تو اللہ فوراً دوسری کھال اس پر پیدا کر دے گا اور پھر جلایا جائے گا اور پھر تپا کر کے اس کے بدن کو داغا جائے گا. یہ 1 دن 2 دن نہیں، جب تک لوگوں کا حساب ہوتا رہے گا قیامت میں یہ مال تمہیں تباہی کے دہانے پر. کیا آپ سمجھتے ہیں مال بہت اچھی چیز ہے؟ یہ مال اگر اس کا حق ادا نہیں کیا تو کان کھول کر کے سن لو، یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے. مصطفیٰ کی یہ بھی سیرت ہے کہ مال سے کس طرح نفرت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں کچھ مال و دولت آئے. اللہ کے رسول نے صحابہ میں تقسیم کر دیا، غربائے امت کو بانٹ دیا، اور کچھ مال لینے والا کوئی نہیں تھا تو گھر میں بچ گیا. حضور فرماتے ہیں کہ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی کہ کب یہ مال میں تقسیم کر لوں. صبح فجر کی نماز کے بعد حضور نے کچھ سائلوں کو دیکھا، نماز کے بعد فوراً مصلی سے اٹھے، اندر تشریف لے گئے اور وہ رات کا پڑا ہوا مال لا کر جب تقسیم کر دیا پھر اللہ کا شکر ادا فرمایا کہ اے مولا تو نے جو امانت عطا فرمائی تھی حقداروں کو میں نے حوالے کر دیا.
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نصیحت کے لیے کیا کرتے تھے، اور یہ نہ سمجھو کہ ہم بخل کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے اور حقداروں کا حق نہیں دیں گے تو یوں اللہ ہمیں چھوڑ دے گا۔ دوسری جگہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ لا يحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ اللہ کے فضل سے جو مال ملا ہے اس میں جو بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم سیطوقون بما بخلوا بہ یوم القیامہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے دیے ہوئے مال میں بخیلی کرتے ہیں، حقداروں کا حق ادا نہیں کرتے، قرآن فرماتا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بڑا ہی شر کا کام ہے، انتہائی خطرناک اور ہلاکت کی بات ہے۔ سیطوقون بما بخلوا بہ یوم القیامہ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ مال ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے یہ توق کیسا ہوگا، اللہ اس پورے مال کو سانپ بنائے گا۔ کتنا بڑا سانپ ہوگا، جتنا مال ہوگا اتنے ہی ٹن کا سانپ ہوگا، اور وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا، حضور فرماتے ہیں اگر وہ سانپ جہنم سے منہ نکال کر ایک پھونک دنیا میں مارے تو جتنے ہرے بھرے درخت ہیں، جتنی کھیتیاں ہیں، جتنے پودے ہیں، یہ سب اس کے زہریلے اثر سے جل کر مرجھا جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ایسا زہریلا سانپ کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈستا رہے گا۔ ایک واقعہ حدیث میں سنو، تابعین کرام کی ایک جماعت صحابی رسول حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے آئے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، تو تابعین اعظام بزرگوں کی صحابہ کرام کی خدمت میں حاضری دینا اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ تو چند تابعین حضرت ابو سنان رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی زیارت کے لیے آئے، اور آپ کی زیارت کرنے کے لیے جب بیٹھے کچھ گفتگو کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ ان تابعین کرام سے فرمایا کہ چلو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، چل کر کے تعزیت کر کے آئیں۔ صحابی کے ساتھ وہ تابعین کرام بھی اس مرنے والے کے گھر گئے ہیں، تعزیت کے لیے گئے۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ مرنے والے کا بھائی خوب رو رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے۔ یہ لوگ بیٹھے اس کو صبر اور تسلی کے الفاظ کہے کہ وہ اللہ کی امانت تھی، خدا نے اٹھا لیا، اب رونے دھونے سے کوئی پھر بھائی ملنے والا نہیں ہے، خاموش رہو، صبر کرو، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے، اللہ تمہیں صبر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن جتنا سمجھا رہے ہیں اتنا ہی اس کا بھائی، مرنے والے کا بھائی روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بہت لوگوں کو ہم نے سمجھایا، صبر آ گیا، لیکن تم تو چپ ہونا ہی نہیں جانتے۔ تو رو کر کے کہنے لگا میں نے ابھی تک کسی کو بتایا نہیں، میرے بھائی کو جب لوگوں نے دفن کر دیا اور سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو میں تھوڑی دیر اس کی قبر کے پاس بیٹھا رہا، اچانک قبر سے میں نے آواز سنی، آہ آہ، ہائے میری نمازیں کدھر گئیں،
ہائے میرے روزے کیا ہوئے، ہائے ہائے میری نیکیاں کیا ہوئیں، ہے کوئی جو مجھے بچا لے، ارے سب چھوڑ کر مجھے تنہائی میں چلے گئے۔ کہنے لگا یہ دردناک آواز میرے بھائی کی قبر سے بار بار آنے لگی، میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ آخر میرا بھائی کس مصیبت میں ہے۔ میں تنہا تھا، عالم بے قراری میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ جب میں نے قبر کھودی تو دیکھا پوری قبر آگ سے بھری ہوئی ہے اور اس کے گلے میں آگ کا توق پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ قبر میں تڑپ رہا ہے۔ میں نے چاہا کہ اپنے بھائی کے گلے میں پڑا ہوا آگ کا جو توق ہے میں اس کو پکڑ کے اتار لوں۔ کہنے لگا جیسے ہی میں آگے بڑھا میرا یہ ہاتھ جل گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ نکال کے دکھایا تو پورا ہاتھ اس کا جل کر خاک ہو گیا تھا۔ کہا اس کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور پھر میں ہمت نہ کر سکا کہ اپنے بھائی کی مدد کروں، جلدی جلدی میں نے مٹی ڈال دی۔ یہ کب کا واقعہ ہے جبکہ صحابہ اس دنیا میں موجود تھے، ایک تابعی کے زمانے کی یہ بات ہے۔ کہنے لگا مرنے والے کا بھائی، اے لوگو کیا میں اب نہ روؤں؟ میں نے جو حالت دیکھی ہے وہ حالت تم نے نہیں دیکھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر تیرے بھائی میں کون سی ایسی برائی تھی تو جانتا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا عذاب اس کو قبر میں دیا جا رہا ہے؟ تو اس کے بھائی نے رو کر کہا نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ مال کا حق ادا نہیں کرتا تھا، مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، جس کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کرتا تھا۔ وہ ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں فور عمر قیامہ کہ قیامت کے دن آگ کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ اس واقعے کی تصدیق کرتی ہے۔ صحابہ کے وہ تابعین عظام کہتے ہیں وہاں سے ہم یہ سب سن کر کے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور دل پر ایک اثر تھا۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری سے ہم نے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ آج ہم نے ایسا ایک آدمی کے بھائی کے بارے میں سنا، اس نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے تابعین نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے کہ کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کے بارے میں کبھی اس قسم کا واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں وہ لوگ دائمی اور ہمیشگی کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ واقعہ مسلمان کے ساتھ جو ظاہر اللہ کبھی کبھی کرتا ہے وہ اس لیے تاکہ مسلمان عبرت حاصل کرے اور سبق حاصل کر کے فمن ابصر لنفسہ ومن عمیا فعلیہا، یہ آیت کریمہ بتائی کہ جنہوں نے آنکھیں کھول کر اس واقعے کو دیکھا یا اپنے کان سے سن لیا اس کا اپنا بھلا ہی بھلا ہے، اور جس نے آنکھیں بند کر لی اندھا ہو گیا، سنتا ہے دیکھتا ہے عبرت حاصل نہیں کرتا، تو قیامت میں اس کا وبال اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ دوستو بات کڑوی ضرور ہے، خشک ضرور ہے، تم نعرے نہیں لگاؤ گے لیکن عبرت ضرور حاصل کرو گے۔ انسان کی انسانیت اس میں ہے کہ وہ ہر چیز کا حق ادا کرے، اور جب حق ادا نہیں کرتا ہے یہاں پر بھی پریشانی اور وہاں بھی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ہر ایک کے مال میں سائلوں کا اور حقداروں کا، محروموں کا حق ہے، اس کو ادا کرو۔ اے لوگوں مال کمانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ
وذروا البيع. اس کے بعد کیا؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. میرا رب ارشاد فرماتا ہے جب جمعے کی اذان ہو اور اذان سنو تو وذروا البیع، اے ایمان فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو اللہ کے ذکر کی طرف، جو نماز جمعہ کی طرف فوراً دوڑ پڑو. وذروا البیع، لین دین خرید و فروخت فوراً چھوڑ دو. جیسے ہی اذان کی آواز سنا تو مسجدوں کی طرف چلنا واجب ہو جاتا ہے. یہ نہیں تھوڑا اور کم کر لوں، بعد میں جب امام صاحب پہنچ جائیں گے ممبر پر تب چلوں گا. ارے خطبہ بھی ختم ہو جائے کوئی بات نہیں، نماز 2 رکعت مل جائے. یہ نیت اور یہ انداز تمہاری تجارتوں کی برکت کو دور کر دیتی. اللہ کا حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن اذان پکاری جائے تمہارے کانوں میں آواز آئے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. وذروا البیع، اور اپنی دکان دوری بند کر دو، لین دین چھوڑ دو. آگے اللہ فرماتا ہے یہی تمہارے لیے سب سے خیر و برکت والی چیز ہے. ہاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللہ فرماتا جب نماز ختم ہو جائے پھر پورے شہر میں بکھر جاؤ، چلے جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. مجھے یہ بتانا ہے کہ مال کو اللہ نے فضل بھی فرمایا ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ فرماتا ہے من فضل ہی، اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو مال دیا ہے، اپنے کرم سے دیا ہے. یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے، اور یہ مال حق ادا کرنے والے کے لیے فضل الہی ہے اور حق مارنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب. اگر حق ادا کیا تو اللہ کا فضل. اللہ فرماتا وابتغوا، تلاش کرو، ڈھونڈو، اللہ کا فضل تم کو ہر دکان میں ملے گا، ہر مکان میں ملے گا، ہر گلی میں ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ فضل الہی کا حق ادا کرو. آج تمہیں گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا ہے کہ آج تک ہم نے اپنے مال کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. مالدار صحابہ کرام بھی تھے، ارے ایسے ایسے مالدار. حضرت عثمان غنی کتنے مالدار تھے، حضرت طلحہ کتنے مالدار تھے، حضرت زبیر ابن عوام کتنے مالدار تھے. حضرت زبیر کا اور حضرت طلحہ کا جب وصال ہوا تو تاریخ پڑھو، اتنا سونا ان کے پاس تھا، اتنا سونا تھا کہ کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر وارثوں کو بانٹا گیا. اور کاٹنے والوں کا بیان ہے کہ کاٹتے کاٹتے سونے کا ٹکڑا کرتے کرتے ہمارے ہاتھوں میں چھالے آ گئے. جیسے تم لکڑی کلہاڑی سے کاٹتے ہو، صحابہ کرام کے گھروں میں سونے کی اینٹیں اور سونے کی سلیں تھیں جسے کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر ان کے وارثوں کو تقسیم کیا جاتا تھا. لیکن یہی صحابہ اتنا مال رکھنے کے بعد بھی اس کا حق ادا کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کم مالدار تھے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد یہ آپ نے عہد کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جب آپ کے کاشانِ مقدسہ سے بلانے کے لیے جاؤں گا تو ہر قدم پر 1 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے. جتنے قدم حضور رکھیں گے ہر قدم پر صدقہ واروں گا، ہر قدم پر 1 دینار خرچ کروں گا. حضرت عثمان سونے کے دینار تھیلی میں لے کر حضور کو بلانے کے لیے گھر تشریف لے حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے گھر جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی ہر قدم گن رہے ہیں.
جتنے قدم پڑ رہے ہیں ایک سکہ ادھر سے نکالا ادھر ڈالا، ادھر سے نکالا ادھر ڈالا، جتنے قدم حضور نے عثمان غنی کے گھر تک رکھے تھے اتنے دینار راہ خدا میں خرچ کیا تھا۔ کیا محبت تھی نبی سے! ارے نبی کی محبت میں ان سکوں کی کیا حقیقت ہے! جیش اسرت کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ حضور نے مجاہدین کے لیے چندے کی اپیل کی ہے تو مسجد نبوی سے چپ چاپ اٹھے اور صحابہ کرام بھی اٹھے، سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے۔ تو غربت زیادہ تھی، کسی کے ہاں 1 سیر 2 سیر اناج تھا تو وہ کپڑے میں باندھ کر حضور کی خدمت میں لائے، یا رسول اللہ اتنا ہی تھا۔ کسی کے ہاں کپڑے تھے، کپڑے لا کر دیا، کسی کے ہاں کھجوریں تھی، کھجور لا کے دیا۔ مسجد نبوی کے صحن میں سارے صحابہ چندہ لالا کر کے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ڈال رہے تھے، اور کھجور، اناج، کپڑے کا ایک ڈھیر تیار ہو گیا۔ اور اخیر میں حضرت عثمان غنی تشریف لائے اور ایک بورے میں سونے کی اشرفیاں دینار بھر کر غلام کے سر پر لدوایا اور تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 500 اونٹ، اس زمانے میں 500 اونٹ جس کے تمام ساز و سامان، مجاہدوں کے جنگی آلات سمیت 500 اونٹ میں راہ خدا میں چندہ عطا فرماتا ہوں، اور یہ روپیہ، یہ اشرفیاں نقدی، اس سے جو چاہیں آپ خریدیں۔ اللہ کے رسول خوشی میں اٹھ پڑے اور کہا، عثمان اپنے اس اشرفیوں کے سکوں کو اس ڈھیر پر ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحن مسجد میں دھوپ بکھری ہوئی تھی اور چندے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اور غلام نے اس پر ایک بورا درہم جو سونے کا ستاروں جیسے چمک رہا تھا ڈال دیا، تو ایسا جگمگ کر رہا تھا۔ حضور ان سکوں کو ہاتھ میں لے کر اچھالتے جاتے تھے اور فرماتے تھے، آج سے عثمان کوئی نیکی نہ کرے جب بھی اس کی نجات۔ اتنا خوش حضور ہوئے، مال نہیں دیکھا، مصطفیٰ کا جمال دیکھا تھا اور ایمان کا کمال بتایا تھا کہ یہ تم مسلمان ہو تو مال میں تمہارا ذہن نہ ہو، بلکہ مال کا حق ادا کرنے کی جب ضرورت ہو تو حقداروں کو دو، سائلوں کو دو، محتاجوں کو دو، اور یاد رکھنا اگر اس مال کا حق تم نے ایمانداری کے ساتھ ادا کر دیا تو اللہ تعالی تمہارے مال میں اور اضافہ فرمائے گا۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ وفی اموالہم حق معلوم، سب کو معلوم ہے کہ اس میں حق ہے، لیکن جان بوجھ کر کے نہیں اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اس مال کی محبت کو دل سے نکالو، اور دل سے جب یہ مال کی محبت نکل جائے گی تو راہ خدا میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو مال بھی عطا فرمائے اور مال کا حق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ بے ایمانی بہت بری چیز ہے، حقداروں کا حق مارنا بڑا خطرناک انجام پیدا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو خطرناک انجام سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔ یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جدل حسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جدل حسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، کعبے کے بدر و دجا، کعبے کے
بدرو دجا آقا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمش و دعا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جدل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا دل کرو ٹھنڈا میرا دل کرو ٹھنڈا میرا آقا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جدل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا کام بولے لیجئے کام بولے لیجئے آقا تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جدل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا. یہ اعلان ذہن میں رکھیں، آج سے انشاءاللہ جتنے باقی جلسے ہیں وہ باہر ہوں گے. سارے احباب کو آپ اس کی اطلاع دیجئے کہ رانی تالاب کا جلسہ باہر ہونے کی پرمیشن مل گئی، اور پولیس والوں کا ہم آبھار مانتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس مذہبی پروگرام کے لیے خوش دلی سے باہر کرنے کی اجازت دی. اللہ تعالیٰ سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جلسے کا وقت آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 10:15 سے جلسہ ہمارا بالکل شروع ہو جاتا ہے اور 11:30 بجے اختتام پذیر ہوتا ہے. اس لیے آپ وقت کی پابندی کے ساتھ جلسے گاہ میں آ جائیں. ہم قانون کو توڑنا نہیں چاہتے، قانون کے اندر ہی اندر ہم پرمیشن کا لحاظ رکھتے ہوئے جلسہ کریں گے، اور انشاءاللہ 11:30 بجے ہمارا یہ پروگرام ختم ہو جایا کرے گا. اس لیے آپ بغیر کسی تاخیر کے وقت مقررہ پر ضرور تشریف لائیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. جی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، حاضرین کے حاضریوں کو قبول فرما، سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما، پوری ملت اسلامیہ کو امن و سکون چین عطا فرما، ظالموں کے ظلم، حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، یا رحمان، ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرما دے. نیک مقاصد جو لوگ لے کر آئے ہیں اب تیرے حبیب کی محفل میں، ان کے نیک مقصد کو پورا فرما دے. یا اللہ، کرم فرما، رحم فرما. ہماری ملت کو جو گر رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے، اسے وقار اور عزت عطا فرما دے. پروردگار عالم، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. الفاتحہ. کیا نام بتائیں؟
ابراہیم ہاشم دہی والا اور غلام ہاشم دہی والا، ان دونوں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قل هو اللہ احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہوں، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہوں۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہوں، گرواں تے اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا، گرواں تے اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا، جتنی ہو کر جائے کئی سجدے میں ادا ہوں، جتنی ہو کر جائے کئی سجدے میں ادا ہوں، فردوس کے باغوں سے ادھر ملے نہیں سکتا، فردوس کے باغوں سے ادھر ملے نہیں سکتا، جو کوئی مدینے ہے بیاں باں میں گما ہو، جو کوئی مدینے کے بیاں باں میں گما ہو، دیکھا انہیں میں سر میں تورے متے نے پکارا، دیکھا انہیں میں سر میں تورے متے نے پکارا، آجا بھی جو آپ کے دامن سے بندھا ہوں، آجا سے جو آپ کے دامن سے بندھا ہوں،
حق دے خود اور کہے منگتا کا بلا ہوں میرا ہوں جب آباد مکان صبح ہے قیامت میرا ہوں جب آباد مکان صبح ہے قیامت اجڑا ہوا دل آپ کے جلووں میں بسا اجڑا ہوا دل آپ کے جلووں میں بسا جب دینے کو بھی کائے سارے اے گدایا جب دینے کو بھی کائے سارے اے گدایا لب پر کے دعا تھی میرے منہ کا بلا ہو لب پر یہ دعا تھی میرے منگتا کا بلا ہو دے ڈالیے اپنے لب جا بک دکھا دے ڈالیے اپنے لب جا بک دکھا اے چارے دل در میرے حسن کی بدا او دیتا اے چارے دل اے چارے دل در دے حسن کی بھی دوا ہو دلدار جسے بسمل کی طرح رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دراؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی مشکل آسان الہی میری تنہائی کی قافلے نے سوئے لاج رکھ لی تو میں افو کے سودائی کی لاج رکھ لی تو میں افو کے سودائی کی اے میں قربان میرے آقا گڑی آقائی کی اے میں قربان میرے آقا بڑی آقائی کی قافلے نے سوئے شش جہت سمت مقابل شب روزے کی حال شش جہت سمت
مقابل شب و روز ایک ہی حال، بس قسم کھا دھوم بن نجم ہے، دھوم بن نجم ہے آپ کی بینائی کی، دھوم بن نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، قافلے نے سوئے فرش عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، فرش عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی، قافلے نے سوئے، آخری شعر سماعت کرائیے، تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، بس جگہ دل میں ہے اس جلوے ہر جائی کی، بس جگہ دل میں ہے اس جلوے ہر جائی کی، قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی، اتفاق ہم اور آپ سنیں گے۔ ابھی کلام الایمان سن رہے تھے، اب آئیے ایک نعت پاک پیش کرنے کے لیے جناب حاجی عبدالرحیم بھائی موتی والا سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت پاک پیش کریں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد